ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 29واں پارہ تبارک الذی مکمل ہوا، جس میں سورہ ملک کی 30 آیتیں، سورہ قلم کی 50 پر 2 آیتیں، سورہ حاقہ کی 50 پر 2 آیتیں، سورہ معارج کی 40 پر 4 آیتیں، سورہ نوح کی 20 پر 8 آیتیں، سورہ جن کی 20 پر 8 آیتیں، سورہ مزمل کی 20 آیتیں، سورہ مدثر کی 50 پر 6 آیتیں، سورہ قیامہ کی 40 آیتیں، سورہ دہر کی 30 پر 1 آیتیں، سورہ مرسلات کی 50 آیتیں، مکمل 430 پر 1 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رات میں جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، یہ تلاوت اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ ملک کے معنی بادشاہت۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں پر اللہ کی قدرت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہر چیز کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ موت زندگی اسی کے کنٹرول میں ہے، موت دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے نظام کو بیان کیا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے آزمانے کے لیے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کس کا عمل زیادہ ہے، بلکہ وہی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 عذابوں کا ذکر کیا، ایک آسمانی عذاب، دوسرا زمینی عذاب۔ آسمانی عذاب اللہ تعالیٰ کنکروں کی شکل میں عذاب کے طور پر نازل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے خوف ہو کر اپنی جگہ مت بیٹھو، آسمان سے عذاب آ سکتا ہے۔ دوسرا عذاب زمین میں دھسا کر زلزلوں کی شکل میں۔ ابھی ہم نے سنا برما میں، تھائی لینڈ کے اندر جو زلزلہ آیا، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی، عمارتیں منہدم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زمین کے اوپر کبھی بھی بے خوف نہ ہو، اوپر سے بھی عذاب آ سکتا ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرندوں پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پرندے اڑتے ہیں، کبھی پیر پھیلا کر، کبھی سمیٹے ہوئے۔ آسمان زمین کے درمیان ان کی اڑان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو روکنے والا رحمان ہے۔ اللہ کی قدرت بتاتی ہے پرندے کس طرح اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلا کر، کبھی پیر سمیٹے ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں پینے کا پانی زمین کے اوپر دستیاب ہے یا کھودنے سے پانی ملتا ہے؟ اگر یہی پانی گہرائی میں چلا جائے، کھودنے کے بعد، بور لگانے کے بعد نہ ملے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تمہیں کون بہتا ہوا پانی لائے گا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں زمین کے گہرائی کے اندر لے جائے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں پلانے والا نہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی۔ حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمانوں زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے قلم سے کہا لکھ،
قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تمام کی تقدیریں لکھ۔ قلم لکھ دیا، قلم سوکھ گیا، اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کے لکھنے میں نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پہ فائز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت گزار تھے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سال رہا، اگر میں نے کوئی کام کیا آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا، اگر کوئی کام میں نہیں کرتا تو آپ مجھ سے یہ نہیں سوال کرتے یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ آپ کے اخلاق تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا، اس کا ایک کھیت تھا، اس کی عادت تھی کھیت کی پیداوار کے وقت 3 چیزوں میں 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ بیج کے طور پر کھیت میں استعمال کے لیے کرتا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا اس کا عمل برقرار تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بچوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے والد غریبوں کو جو دیتے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ راتوں رات کھیتی کاٹ کر اپنے گھر سارا اناج یا پھل لے کے آ جائیں، کسی فقیر کو نہ دیں۔ رات میں نکلے، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے وہ فصل کو کھیت کو برباد کر دیا۔ تو اس میں سے درمیانی والے بھائی نے کہا میں تم سے کہا تھا ہمارے باپ کے عمل کو برقرار رکھنا چاہیے، تم لوگوں نے نہیں سنا۔ یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے ہمارے باپ دانا کوئی نیکی کر کے جاتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے قائم دائم رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹاتے ہیں، سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جو کافر مشرک ہوتے ہیں وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے کبھی بھی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو، نیک لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ حاقہ ہے۔ حاقہ قیامت کا نام، قیامت واقع ہونے والی ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی آسمان زمین کا نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے چور چور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ نیک لوگوں کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نام اعمال مل کر حاصل کرنے کے بعد ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں دی جاتی ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ افسوس کرتا ہے، موت کی تمنا کرے گا۔ اللہ کے فرشتے اسے 70 گز زنجیر میں جگڑ کے جہنم میں اسے ڈالیں گے۔ جہنم میں اسے خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے بعد والی سورہ معارج ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں جب عذاب آئے گا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن گنہگار یہ تمنا کرے گا اپنی بیوی، بچے، خاندان، قبیلے، دنیا کے تمام لوگوں کو فدیے میں دے کر جہنم سے بچ جائے۔ یہ اس کی آرزو تمنا ہوگی
وہاں فدیہ نہ چلے گا، نہ کسی کو عوض میں دے کر جہنم سے بچنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ نیک لوگ نماز پر قائم دائم رہتے ہیں، ان کے مال کے اندر غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، قیامت کے دن پر ان کا یقین ہوتا ہے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ پاک دامن ہوتے ہیں، امانتوں کا وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے پابند ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی گئی، وہ جنت میں اونچے مقام پر فائز رہیں گے۔ اس کے بعد والی سورہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے 20 پر 8 آیتوں کے اندر مختصر بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے جو بھی موقع دعوت و تبلیغ کے لیے ہوتا، برابر اپنے قوم کے سامنے انہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کو روک لیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، یہی بارش تمہارے پیداوار کے اندر اضافہ پیدا کرے گی، تمہارے لیے باغات بنائے گی، تمہارے لیے نہریں بنائے گی، تمہارے مال کے اندر، بچوں کے اندر ترقی عنایت فرمائے گی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 مشہور لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان ان کی اولاد کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارے نیک تھے، ان کے مجسمے بنا کے اپنے گھر کے اندر رکھ لو۔ لوگوں نے رکھ لیا، وہ نسل چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری نسل آئی، شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، تم ان کے سامنے رکوع کرو۔ رکوع کرنے لگے، اس کے بعد سجدہ شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے دور کے اندر شرک کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان کے انتقال کے بعد قوم والے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ود، نصر، یغوث، سوا، یعوق۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بدعا کا ذکر کیا۔ مجبور ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کو تمام فنا کر دیں، اگر تو ان کو زمین پر چھوڑے گا ان کی اولاد سے کوئی نیک پیدا نہیں ہوگا، فاجر بدکار دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد والی سورہ جن ہے۔ جنات آسمان پر جایا کرتے تھے، فرشتوں کی بات کو سن کے دنیا کے اندر جو کاہن ہوتے ہیں ان کو سنایا کرتے تھے۔ قرآن کے اترنے کے بعد ان کا آسمان پر جانا، فرشتوں کی باتوں کو سننا بند ہو گیا۔ جو بھی اوپر جاتا ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے کرتے ہیں۔ تو جنات نے فیصلہ کیا زمین پر کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، غور کرو کیا بات واقع ہوئی ہے۔ جنات کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت کو انہوں نے غور سے سنا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے قرآن سن کے کہا ہم نے عجیب قرآن کو سنا، یہ قرآن ہمیں بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے۔ اپنے قوم میں جا کر انہوں نے اسی بات کی تبلیغ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا کے اندر جتنی مساجدیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ملکیت ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، گھر اس کا، عبادت اسی کی ہونا۔ اس کے بعد والی سورہ مزمل ہے۔ مزمل کے معنی کپڑا اوڑھ کے سونا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھبرا کر پریشان ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. آپ کو اڑا دیا گیا. جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لحاف اوڑھنے والے اٹھو، آپ رات میں قیام اللیل کرو، تہجد کا اہتمام کرو. اللہ نے اس کی وجہ یہ بتائی آپ کے اوپر آسمان سے وحی آنے والی ہے. اگر آپ تہجد کا اہتمام کریں گے آپ کے دعوت و تبلیغ کے اندر آسانی پیدا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر تہجد کے پابند تھے. جب تک آپ کی صحت رہی زندگی بھر آپ کے لیے تہجد ضروری تھی. نفل نماز تھی مگر آپ کے لیے ضروری تھی. اس کے بعد سورہ مدثر ہے. مدثر کے معنی یہی کہ چادر اوڑھ کے سونا. پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حیران تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر نگاہ اٹھا کے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. پریشان ہو گئے. گھر جا کر چادر اوڑھ کے سو گئے. اللہ نے کہا اب سونے کا وقت نہیں، آپ پیغمبر بن گئے ہیں، آپ کے اوپر تبلیغ ہے، دعوت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ کے کام کو بندوں تک پہنچانے میں آپ برابر کوشش کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا. جنت والے جنت میں جانے کے بعد دنیا کے دوستوں کو یاد کریں گے. وہ کہیں گے دنیا میں ہمارے دوست تھے، ہم کو نظر نہیں آتے. ان سے کہا جائے گا تمہارے دوست جہنم میں ہیں، تو ان کو جہنم میں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. جنت والے ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں جانا کس بنیاد پر ہوا؟ وہ کہیں گے ہم بے نمازی تھے. دوسری بات مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری بات ہم بیکار چیزوں کے اندر ملوث تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی، ہم کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کے بعد والی سورہ سورہ قیامہ. قیامت کے معنی کھڑے ہونا. لوگوں کا اعتراض تھا آدمی کے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تمہارے انگلیوں پر جو نشانات ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی نشانات کے ساتھ پیدا کرنے والے. انہوں نے اعتراض کیا جسم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہر ایک کے انگلیوں کے نشانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آپ فوراً ان کی تلاوت کے ساتھ آپ تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا جبرائیل تلاوت کرے آپ غور سے سنو. تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے پر بٹھانا، زبان سے نکالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کوئی آیت نہ چھوٹ جائے، بھول جاؤں، اس خیال سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی زبان کو حرکت مت دو، غور سے سنو. ہمارے ذمے ہے تمہارے دل پہ بٹھانا، زبان سے نکالنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آدمی مرنے کا وقت ہوتا ہے روح حلق تک آ جاتی ہے. ایسے وقت گھر والے ڈاکٹر کی فکر کرتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہے، وقیل من راق، کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، دم کرنے والوں کو بلاؤ تاکہ دوبارہ صحت مند ہو جائے. اس کے باوجود ان کو یقین ہو جاتا ہے یہ دوبارہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس کا وقت ہو گیا ہے، آخرت کا سفر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کے وقت گھر والے
رشتہ دار تمام کے تمام مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ دہر، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہوتا، آنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس کی پیدائش پانی کے حقیر خطرے سے ہوئی۔ وہ حقیر خطرہ ایسا ہے کپڑے پہ اگر لگ جاتا ہے، جسم پر لگتا ہے، فوراً دھونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے حقیر خطرے سے ہم نے پیدا کیا، دنیا میں آیا، اس کا نام ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دنیا میں آئے میرے شکر گزار بندے بن کے رہو، نافرمان بن کے مت رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کسی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کھلانے کے بعد اس سے شکریہ کوئی اجر نہیں طلب کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے تم کو کھلائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس سے شکریہ یا اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ جنت میں جنت والوں کو ریشم کے موٹے باریک کپڑے پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کے لیے پینے کے گلاس ہوں گے، گلاس چاندی کے، اور چاندی شیشوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ مرسلات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ جب قیامت واقع ہوگی آسمان، سمندر، پہاڑوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ خاص کر اللہ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہا جہنم سے 3 آگ کے سائے نکلیں گے۔ سایہ ایسا ہوگا نہ کسی کو ٹھنڈک پہنچائے گا، نہ سایہ گرمی سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور جہنم کی ایک چنگاری جہنم سے نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی، وہی چنگاری جب نیچے گرتی ہے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ایک ٹکڑا ایک اونٹ کے برابر ہوگا۔ ایسی جہنم ہے، ایسی چنگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے تم بچنے کی تیاری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہے کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، نہ کسی کو اجازت دی جائے گی اس کے لیے شفاعت کرے یا سفارش کرے۔ سب اللہ کے دربار میں اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ جہاں شفاعت کا وقت ہوگا وہاں شفاعت ہوگی، جہاں بات کرنے کا موقع ہوگا وہیں بات کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان کے لیے جنت کے نہریں، باغات ہیں، ان کے لیے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزہ کرو، دنیا کے اندر تم نیک عمل کیا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عنایت فرمائی۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔